شہر گلستان بنگلورو کے کنگ پیلیس میں دعوت اسلامی کا اجتماع، روحانی و نورانی منظر، حفظ اور ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے طلباء کی دستار بندی اور اسناد کی تقسیم۔ 26 فروری 2023 بروز اتوار منعقد ہوئی روحانی محفل۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم مدرسۃ المدینہ کا سالانہ جلسہ بنگلورو کے گردہلی کے کنگ پیلیس میں منعقد ہوا۔ علماء کرام، عمائدین اور سیاسی لیڈروں نے اس جلسے میں شرکت کی۔ ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے 26 طلباء کو اسناد سے نوازا گیا، جبکہ 7 بڑے طلباء کو بھی ناظرہ قرآن مکمل کرنے پر اسناد پیش کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے نمائندے محمد رضوان عطاری نے کہا کہ ملک بھر میں دعوت اسلامی کے تحت 1000 سے زائد مدارس قائم ہیں۔ ان مدارس کا مقصد نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ محمد رضوان عطاری نے کہا کہ بچوں، نوجوانوں اور بڑوں کی اخلاقی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے تحت مختلف پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ آنے والے مقدس مہینے رمضان کے دوران کولار شہر میں 1 ماہ کا اعتکاف منعقد کیا جا رہا ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کے نوجوان اس 1 ماہ کے اعتکاف میں حصہ لے کر رمضان کی عبادتوں کے ساتھ علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ یہاں بنگلور میں دعوت اسلامی کے تحت اسناد اجتماع کا سلسلہ رہا، جس میں دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے شعبے یعنی ڈپارٹمنٹ مدرسۃ المدینہ میں جن بچوں نے قرآن پاک کو ناظرہ کمپلیٹ کیا اور جن بڑے اسلامی بھائیوں نے قرآن پاک کو ناظرہ کمپلیٹ کیا، ان کو آج الحمدللہ سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ مدرسۃ المدینہ، اس کے تحت قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس شعبے کا مقصد ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو با اخلاق و با کردار بنانا۔ آج کے اس معاشرے میں بچے جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کو دین سے وابستہ کرنے کے لیے، ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے الحمدللہ یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ انڈیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے 1000 سے زائد مدارس قائم ہیں، جس میں الحمدللہ بنگلور کا بھی مدرسہ ہے، جس کے تحت الحمدللہ 26 بچوں نے قرآن پاک ناظرہ کمپلیٹ کیا، اور جو بڑے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے الحمدللہ 7 بڑے اسلامی بھائیوں نے قرآن پاک کو کمپلیٹ کیا، ناظرہ کمپلیٹ کیا۔ آج کے اس دور میں بچوں کو دین سے وابستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بچوں کو دین سے وابستہ نہیں کریں گے تو یہ بچے بگڑ جائیں گے، ان کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، یہ بچے جو ہے وہ معاشرے کے بہترین فرد نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کو ہم اچھا انوائرمنٹ دیں، اچھے ماحول سے وابستہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ پوری ملک بھر میں دین متین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، پرہیزگار بنے، عاشق رسول بنے، تو آپ کے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، ان کو مدرسۃ المدینہ کے شعبے میں ان کا ایڈمیشن کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو میں ماں باپ کو ریکویسٹ کروں گا کم از کم 10 منٹ، only 10 منٹس نکالیں اور بچوں کے شیڈول کا جائزہ لیں کہ آپ کے بچے کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کن کی صحبتوں میں ہیں، ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے۔ اگر آپ کے بچے بری عادتوں میں پڑ گئے، نشے میں پڑ گئے، تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بگڑ جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھا ماحول فراہم کریں، اور سب سے بڑی بات، ان کو نمازی بنائیں۔ اگر آپ نے ان کو نمازی بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ
یہ بچے جو ہے وہ بہت ساری بری عادتوں سے بچ جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل معاشرے کا بہترین فرد بنیں گے. جو بچے بگڑ چکے ہیں تو ان کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے کئی شعبہ جات قائم کیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, 3 دن کے, 12 دن کے, 30 دن کے, اور کورسز ہوتے ہیں. ابھی آنے والے رمضان میں دعوت اسلامی کے تحت پورے 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے. تو جو بچے اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں, جو نوجوان نیک بنانا چاہتے ہیں, یہ اعتکاف تو نوجوانوں کے لیے ہے, بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے جن کی عمر 18 سے زیادہ ہے. تو ان نوجوانوں کو میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے تحت جو کالور میں جو اعتکاف ہونے والا ہے, اس کولار میں جو اعتکاف ہونے والا ہے 1 ماہ کا, اس اعتکاف میں شرکت کریں. انشاءاللہ اعتکاف میں شرکت کریں گے تو ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے گا, دینی ماحول ملے گا, اور جو بری عادتیں ان کو لگ چکی ہے تو انشاءاللہ اعتکاف کی برکت سے یہ بری عادتیں دور ہو جائے گی. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے, میں اکولا مہاراشٹر سے ہوں. اللہ رب کریم کا بڑا کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایسی نورانی محفل میں آنے کی سعادت بخشی. یہ وہ محفل جس میں ہمارا رب بھی راضی. جب ہم آگے چکے ہیں تو کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیں. جس کے ہم مرید بننے چاہ رہے ہیں ان کی نیت کے بارے میں آپ کے سامنے کو ضرور کروں. آپ دعوت اسلامی کے کام شروع کرنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں کچھ دعا اور کچھ استغاثہ بھی کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار بھی ہوتی ہیں, سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرتے ہیں, اور اپنی نیتوں کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور نیتوں پر ان کی اسٹینڈنگ اور ان کی استقامت, اس کی برکتیں, یہ سن کر پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں کچھ جب مرید بنانے کے حوالے سے عرضی رکھتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رب محمد, رب کی بارگاہ میں عرض کریں, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. دل کے مدنی قدس میں اتارنے کی سعادت بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. عرض کرتے ہیں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. اب ذرا غور کریں, امیر لوگ عرض کرتے ہیں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. اب تقدیر کیسی امیر اہل سنت کی, جبکہ دیکھیں کہ آپ اشارہ میں میری تقدیر جگا دے اور صحرائے مدینہ مجھے میری آنکھوں سے دکھا دے. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے صحرائے مدینہ کو دیکھا, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شخص امیر اہل سنت کے بارگاہ میں پیغام بھیجتا ہے کہ یا سیدی میں نے آج خواب دیکھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے, اور انہوں نے ارشاد فرمایا مولانا الیاس قادری سے کہنا کہ آجا مدینے آجا. اب ذرا غور کریں کہ امیر اہل سنت کو پیغام میرے آقا سے مل رہا ہے اور بلاوا آ رہا ہے آجا مدینے آجا. ایسے میں کئی علماء اکرام کو کئیوں کو بلاوا آیا ہے, کئی جانے والوں نے میرے آقا کے بلاوے پر مدینہ پہنچا ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت جو ہم امیر اہل سنت کے جن کو نام سے جانتے ہیں, رب کی بارگاہ میں جو عرض کی, آج عرض نہیں کیے کچھ سالوں پہلے, یعنی کہ 1981 سے پہلے آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے تھے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. برے لوگوں کی صحبتوں سے بچتا رہوں گا, بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما. ان اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے مرید ہونا چاہتے تھے وہ مرید ہو چکے, جو طالب ہونا چاہتے تھے وہ طالب ہو چکے. لہٰذا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے مریدین, اپنے طالبین, اپنے معتقدین, اپنے چاہنے والوں کے لیے
جو ملفوظات عطا فرمائے ہیں، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو رہنمائیاں فرمائی ہیں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم عمل کرتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ رہے گا، لہٰذا علماء کرام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے اراکین ہند و مشاورت ان کا استقبال بھی فرمائیں گے ماشاءاللہ۔ ذرا سائڈ میں جاؤ مولانا ذرا سائڈ میں وبحمدك لا إله إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله